صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ وفد جو ہے وہ کس طرح سے اس کا انعقاد ہوا اور ایک وفد جو ہے وہ کس طرح سے سر آغا خاں کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملا۔ جی اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تقسیم بنگال 1905 کے حوالے سے پڑھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس پر ہندوؤں کا ریئیکشن کیا تھا اور مسلمانوں کا طرز عمل اس پہ کیا رہا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمان تقسیم بنگال سے بہت زیادہ خوش ہوئے جبکہ ہندو ناخوش تھے۔ تو اسی وجہ سے تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ اب وہ نیا راستہ کیا تھا؟ وہ نیا راستہ یہ تھا کہ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خاں کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا۔ اب لارڈ منٹو سے اس وفد کے ملنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ جو ہے اس کو منوا لیا جائے۔ اب جداگانہ انتخاب یہ ہے کہ مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان کچھ علاقوں میں اکثریت میں تھے، تو ان کو جو ہے ایک علیحدہ طور پر نمائندگی جو ہے ہر جگہ پہ مل جانی چاہیے۔ اس حق کو منوانے کے لیے سر آغا خاں کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ 1906 میں لارڈ منٹو سے ملا۔ شملہ وفد میں جب مسلمان لارڈ منٹو سے ملے تو مسلمانوں کو ان کی طرف سے مثبت جواب ملا، یعنی جو مطالبات مسلمان وہاں پہ لے کر گئے ان مطالبات کو تسلیم کیا گیا۔ اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی، مسلمان کی سیاسی جماعت چونکہ نہیں تھی، کانگریس ایک واحد ایسی جماعت تھی بر صغیر پاک و ہند میں جو یہ مطالبہ کرتی تھی کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت ہے اور وہ بر صغیر میں موجود جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے جو ہے حقوق و مفادات کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس کے لیے مسلمانوں نے 1909 میں جب ان کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی مل گیا تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا۔ جی بیٹا، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شملہ وفد 1906 میں جب وائسرائے سے ملا تو وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے منوا لیا۔ جب حق منوا لیا گیا تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا جائے۔ تو اس مقصد میں 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب جب ایک لیگ بنا لی گئی ہے، ایک جماعت بنا لی گئی، تو لازمی طور پر اس کے قیام کی کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ محرکات ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنانے پر مجبور کیا۔ اور وہ محرکات کیا تھے؟ اب وہ محرکات کیا تھے؟ اس میں سب سے پہلا محرک جو تھا وہ یہ تھا کہ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رویہ، یعنی تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا وہ جو بہت زیادہ سنگین رد عمل تھا اس نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ علیحدہ سیاسی جماعت تشکیل دے لے۔ نمبر 2، انگریزوں کا رویہ، یعنی انگریزوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جب 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا تو اس پر مسلمان جو ہے بہت پریشان ہوئے۔ تو انگریزوں کے اس رویے نے مسلمانوں کو یہ سوچ جو ہے وہ دی کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیں۔ مسلمانوں کا احساس کمتری، ظاہر ہے جب مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پیچھے رکھا جائے گا تو کیا ہوگا، ان میں ایک کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ ہم کمتر ہیں، ہم جو ہے بہت تعداد میں قلیل ہیں اور ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک احساس کمتری مسلمانوں میں اس وقت پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا، یعنی وہی بات کہ ہر جگہ مسلمانوں کو جو ہے سیکنڈری امپورٹنس دی جاتی۔ اس وجہ سے مسلمان چاہتے تھے کہ وہ آگے آئیں اور ایک اپنے لیڈروں کی قیادت میں ایک علیحدہ جماعت جو ہے وہ تشکیل دیں تاکہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے مفادات کی حفاظت اور تحفظ کے لیے مطالبات برٹش حکومت سے منوا لیے جائیں۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہو گئے، یعنی ایکٹیو ہو گئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرہ کار میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے جب شملہ گئے تو واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چند پیچیدہ جو ہیں مقاصد
وہ درج ذیل ہے۔ محرکات تو بیٹے وہ ہوتے ہیں اسباب کہ وجوہات کیا تھیں بیک گراؤنڈ میں یا پس منظر میں، وہ کیا ریزنز تھی جس نے مسلمانوں کو ایک مسلم لیگ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے پر مجبور کیا۔ اب یہ جماعت بن گئی، آخر اس کو بنانے کا مقصد اس کا جو ہے وہ پہلا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ تیسرا اہم مقصد مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات بہترین استوار کرنا۔ یہ 3 مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تھے۔ جی بیٹا، چونکہ میں آپ کو اب ہسٹری پڑھا رہی ہوں تو اس کا ہر جو ہے ٹاپک وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر ٹاپک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ لنک کرتا ہوا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے منٹے مارلو اصلاحات۔ اب منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ اب یہ اصلاحات کیوں ہوئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1905 میں تقسیم بنگال سے ملک میں ایک سیاسی بے چینی سی پیدا ہو گئی، چونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا، ایک ڈپریشن جو تھا اس دونوں اقوام میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرنے لگا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ بیزار ہونے لگے۔ تو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے نے گورنر جنرل لارڈ منٹو کے ساتھ مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات جو ہیں وہ مرتب کی۔ اصلاحات سے مراد ہے ریفارمز۔ چند ریفارمز جو ہیں وہ مارلے نے گورنر جنرل لارڈ منٹو سے مل کر تشکیل دی۔ اب برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کر دیا، یعنی وہ جو اصلاحات تھیں وہ ریفارمز تھیں، اس کو ایک ایکٹ کی صورت میں جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کا نام دیا جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، یعنی ان کی جو ہے تعداد وہ بڑھا دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جدا گانا انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جدا گانا طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا، یعنی مسلم لیگ خوش ہو گئے، چونکہ مسلم لیگ والوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سیاسی طور پر منظم کرے اور اپنا جدا گانا طریقہ انتخاب جو ہے اسے حکومت سے منظور کرا لے، اور مسلم لیگ نے ان اصلاحات کو اپنے لیے کامیابی گردان لیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران ہی پیش کر دیا تھا۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارلے منٹو اصلاحات جو 1909 ہے، اس میں جو بھی اصلاحات بنائی گئی، جو بھی آئینی قوانین بنائے گئے مسلمانوں کے حق میں وہ بہت ہی فیوریبل تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میثاق لکھنؤ 1916، اس کو لکھنؤ پیکٹ 1916 بھی کہا جاتا ہے۔ اب 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، مشترکہ جو اجلاس ہوا ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دونوں فریقین جو ہیں اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور مستقبل کے لیے جو ہے لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ اس معاہدہ میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ تسلیم کیا گیا، ان کی الگ تشخص کو، ان کی پہچان کو تسلیم کرتے ہوئے جدا گانا انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ ابھی ہم نے منٹو مارلے اصلاحات کے تحت پڑھا کہ حکومت نے جدا گانا انتخاب کے اصول کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی مان لیا جاتا ہے، اور میثاق لکھنؤ میں جو قائد اعظم کی مفاہمت کی کوششیں تھیں، ان کوششوں کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ پھر 1909 سے لے کر 1911 تک مسلمان اور ہندو ہیں وہ مل کر اپنے سیاسی مفادات کے لیے کوششیں مزید کرنے لگے۔ جی بیٹا، شملہ وفد 1906 ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا اجمالی جائزہ پیش کیا۔ اب بیٹا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کچھ پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے شملہ وفد جو ہے وہ کب صداقہ خان کی قیادت میں وائسرائے ہند سے ملا، تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے 1 اکتوبر 1906 میں صداقہ خان کی قیادت میں، ٹھیک ہے، ایک وفد جو ہے وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ دوسرا یہ MCQ میں بھی آ سکتا ہے
کہ شملہ وفد جو ہے وہ کس کی قیادت میں وائسرائے ہند سے ملا، تو اس کا جواب ہوگا سر آغا خان کی قیادت میں۔ بیٹا جو پوائنٹس میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے یہاں پہ دکھا رہی ہوں یہ آپ کے MCQ کے طور پہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے، اور اضافی جو ہے شارٹ کوسچنس وہ بھی ان کے بن سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ اس پہ آپ کا شارٹ کوسچن بنتا ہے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق کب دیا گیا، تو اس کا جواب ہم یہاں یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں لایا گیا، تو آپ اس کا جواب خود سے اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں، ٹھیک ہے جی، ڈھاکہ میں عمل میں لایا گیا۔ اب اگر شارٹ کوسچن یہ آتا ہے مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات یا اسباب یا وجوہات بتائیں، تو آپ یہ 4 تحریر کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات پیش کیجئے، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب جو ہیں وہ آپ خط کشید کیجئے یا وہ لکھیے، تو اس صورت میں آپ یہ 4 نکات لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے اگر آ جائے کہ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، تو بیٹا مقاصد جو ہوتے ہیں وہ یہ تھے جو میں نے 3 پہلے آپ کو بتا بھی دیے کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنا، یہ 1 2 3 یہ 3 مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد ہیں۔ یہ آپ کا ایک اضافی شارٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر منٹو مارلے اصلاحات جو ہے وہ کب نافذ کی گئی، منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں، ٹھیک ہے، نافذ کی گئی۔ اب وہ کس نے اصلاحات مرتب کی تھی، اگر سوال یہ پوچھا جائے منٹو مارلے اصلاحات کن شخصیات نے مرتب کی، تو اس کا جواب یہ ہوگا وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے اصلاحات مرتب کی، جنہیں منٹو مارلے اصلاحات کا نام دیا جاتا ہے۔ جی میثاق لکھنؤ کب پیش کیا گیا یا میثاق لکھنؤ کب ہوئی، تو آپ اس کی تاریخ لکھیں گے 1916 میں۔ لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا، تو اس میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو ہے کس معاہدے کی وجہ سے بنایا گیا، تو آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بنا دیا گیا۔ جی بیٹا یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں نے آپ کو جو شارٹ کوسچن خط کشید کروائے ہیں یا ہائی لائٹ کروا دیے، یہ سارے کوسچنز آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔